بلیٹن میں خوش آمدید۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ رہبر اعلیٰ کے اسرائیل کو سزا دینے کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فداوی کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا جواب اسرائیل کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اضافہ کیا ہے، بحری بیڑے میں جدید کروز میزائل نصب کر دیے، مزید 2500 سے زائد میزائل سسٹم اور ڈرون سے لیس کر دیا۔ لانگ اور شارٹ میزائل، ڈرون اور ریڈار بھی بحری بیڑے میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرین میں طلباء اور وکلاء کی بڑی تعداد شامل ہے۔ مظاہرین سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس کو 1 بجے تک مستعفی ہونے کا الٹیمیٹم دیا جو اب گزر چکا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے چیف جسٹس مستعفی نہیں ہوئے تو ان کی رہائشگاہ کا محاصرہ کر لیں گے۔ فاشسٹ عبوری حکومت کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری والدہ اب بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے باضابطہ استعفیٰ نہیں دیا، انہیں مستعفی ہونے کا وقت ہی نہیں دیا گیا۔ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ وزیر اعظم کے باضابطہ استعفیٰ دیے بغیر نگراں حکومت کی تشکیل کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میری والدہ واپس بنگلہ دیش جانا چاہتی ہیں۔ That is what she was going to announce. But she had no plans to leave her residence at all. This was completely unplanned. She was going to just resign. She did not wish to leave Bangladesh. Even when they took her to the helicopter, she did not want to leave Bangladesh. She told my aunt, you get on the helicopter, I'm going to stay here. My aunt called me. I convinced my mother to leave, that if they catch you, they will kill you. We can't have. کامیابی شاندار، ویلکم بھی ہوگا جاندار۔ پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے اسٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس محمد اکرم ساہی اور ارشد ندیم کے ساتھ ہوں گے۔ کوچ سلمان بٹ بھی ان کے ہمراہ وطن آئیں گے۔ ارشد ندیم کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے استقبال کی تیاریاں۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب بھی قومی ہیرو کے ویلکم کی تیاریوں میں مصروف۔ اکرم ساہی نے کہا ارشد نے قوم کو بڑی خوشی دی، ان کا استقبال بھی تاریخی ہوگا۔ اولمپکس گیمز میں 40 سال بعد سب سے لالی پرچم بلند ہو گیا۔ پیرس کے اسٹیڈیم میں قومی ترانہ بھی گونج اٹھا۔ جیولن ہیرو ارشد ندیم کو سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کو سلور اور گرینیڈا کے اینڈرسن پیٹرز کو کانسی کا تمغہ دیا گیا۔ پیرس میں پاکستانی سفارت خانے میں گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے لیے خصوصی تقریب، شاندار استقبال کیا گیا۔ ڈھول کی تھا پاکستان زندہ باد کے نعرے، لوگوں کا جمع غفیر۔ پیرس میں ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی کی گونج۔ پاکستانی سفارت خانے میں گولڈ میڈلسٹ کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ سفارت خانے کے باہر مداحوں نے اسٹار ایتھلیٹ کا شاندار استقبال اور اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ ارشد ہال میں داخل ہوئے تو لوگوں نے گھیر لیا، تصویریں بنوائی۔ ارشد ندیم بولے، کہا جاتا ہے نیرج سے جیتنا ہے۔ ارشد ندیم نے کہا مجھے حریف سے نہیں اپنے آپ سے جیتنا ہے۔ بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے نیرج چوپڑا کو جیتنا ہے۔ میں نے جب بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے ارشد ندیم کو جیتنا ہے۔ اپنے آپ کو کمپیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کھیلوں کو پروموٹ کیا جائے تو پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں۔ میں نے ثابت کیا ہے کرکٹ کے علاوہ بھی ہماری گیمز ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے، اس پہ ورک کیا جائے، ہم پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا ارشد ندیم کی جیت نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد نے جیولن تھرو فائنل میں پاکستان کو سونے کے تمغے سے نوازا تھا۔ With a 91.79, an Olympic record and the Olympic title for Pakistan.
بیٹے نے وعدہ پورا کر دیا، گولڈ میڈل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی اور میری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میرے بیٹے نے میرے سے وعدہ پورا کرتا اور پاکستان کا اس نے میڈل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہندے ہندے آپ جاؤں گی، پاویں مینوں اڑ کے جانا پوے، میں اپنے بیٹے ارشد ندیم ہیرو کو لے کے آؤں گی۔ پنجاب اسمبلی میں ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد لیگی رکن ہنا پرویز پٹ نے جمع کرائی۔ قرارداد میں کہا گیا ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں نیا اولمپک ریکارڈ قائم کیا۔ ارشد ندیم نے طلائی تمغہ حاصل کر کے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ ایوان ارشد ندیم کو خراج تحسین اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور یہاں پہ خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے، تو راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں نالالئی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 10 فٹ سے زائد ہو گئی۔ واسا کا عملہ ہائی الرٹ ہے، جبکہ رین ایمرجنسی بدستور نافذ ہے۔ نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں تعینات ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 107 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہوئی۔ نالالئی کی مانیٹرنگ جاری ہے، کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار۔ بلوچستان میں مانسون کے دوران 3 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 7 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے اور مختلف واقعات میں 82 مویشی ہلاک ہوئے۔ متاثرہ 4 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سیلابی ریلوں سے 15 گھر مکمل طور پر تباہ اور 34 کو جزوی نقصان پہنچا۔ 62 ایکڑ زرعی زمین اور 12 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئی۔ 5 پلوں کو نقصان پہنچا۔ معافی صرف پروردگار سے مانگتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے گی تو بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور کیے جاتے ہیں۔ درخواست میں نیب کی جانب سے متواتر گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وکیل کے مطابق اس درخواست کو دیگر 2 درخواستوں میں ایک جیسے حقائق و قانونی نکات زیر غور ہیں۔ عدالت سمجھتی ہے کہ اس درخواست کو بھی دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ سنا جائے۔ ایک ساتھ سماعت کے لیے رجسٹرار آفس اس درخواست کی فائل چیف جسٹس کو بھجوائیں۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق گرفتاری کا معاملہ فوری حل کا متقاضی ہے۔ معاملہ سیاسی ڈیل کا نہیں، معاملہ جرائم کا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میرا فخر ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کھٹیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن ارکان نے جس کی ایما پر غیر اخلاقی حرکات کی وہ آج معافی مانگ رہا ہے۔ معاملہ سیاسی ڈیل کا نہیں ہے، معاملہ جرائم کا ہے۔ اب اگر جرم یہ ہوگا کہ آپ اس جرم کے نتیجے میں میرے ملک کی افواج کا جو میرا فخر ہیں، جو میرا تفخر ہیں، جو بارڈر پہ جان دیتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ان کی پرائیڈ انجر کرے تو اس پہ کیا ڈیل ہونی چاہیے؟ بھائی صاحب اس پہ ڈیل ہونی چاہیے۔ بس میں تو اپوزیشن کے حقوق کا محافظ بن کے بیٹھا تھا، عوامی نمائندگی کے حق کو ادا کرنے کی جو بھی ان کی ایفرٹ تھی اس کو میں پروٹیکٹ بھی کرتا تھا، گارڈ بھی کرتا تھا اور آئندہ بھی کروں گا۔ امورل ایکٹیویٹی ادھر نہ وہ ڈیموکریٹک ہوتی ہے۔ احتجاج آپ نے کرنا ہے وہ پارلیمانی انداز میں ہو، جن کی ہدایات پر آپ وہ کر رہے تھے اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے پر تیار ہوں، تو پھر اس معاملے میں وہ جو مانگی گئی معافی ہوگی اور یہ کیا گیا احتجاج ہوگا، یہ کوئی تال میل کھائے گا آپس میں؟ بلیٹن میں یہاں پر وقت ہوا ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ برازیل میں مسافر طیارہ ساؤ پاولو کے نواح میں مکانات پر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے میں سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ برازیل کی ریاست پارانا کے شہر کاسکاویل سے ساؤ پاولو جا رہا تھا، جو نیڈو شہر کے جنگلات میں گر کر تباہ ہوا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ریاست مونٹانا میں طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ سیکرٹ سروس کے مطابق طیارے میں میکینیکل فالٹ کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہنگامی لینڈنگ کے بعد ٹرمپ دوسرے طیارے سے ریلی کے مقام پر پہنچے۔
یوم آزادی قریب آتے ہی جوش بڑھتا جا رہا ہے. فیصل آباد میں بچوں اور بڑوں کی خریداری سے لگ رہا ہے کہ عید کی تیاری ہو رہی ہے. محمد کاشف کی رپورٹ. جیسے جشن آزادی کا مبارک دن قریب آتا جا رہا ہے، بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے. شہر بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے. 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے. اس دن ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. بچے والدین کے ساتھ سبز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ، کرتا شلوار اور فراقیں خرید رہے ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ اس سال 14 اگست آزادی کے دن کو گھروں کے ساتھ ساتھ خود بھی سبز اور سفید رنگ سے سج دج کر وطن سے محبت کا اظہار کریں گے. ہم بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ گرین کلر کی ٹی شرٹیں خریدنے آئے ہیں اور ہم پرچم بھی لینے آئے ہیں. جشن آزادی کے دن کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بڑوں کے ساتھ بچے بھی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ زندہ قوم میں آزادی کے دن کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. کیمرہ مین محمد منیری کے ساتھ محمد کاشف، RY نیوز، فیصل آباد. اور بنگلہ دیش سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق آج شام تک اپنا استعفیٰ صدر شہاب الدین کو بھجوا دیا جائے گا. مظاہرین نے چیف جسٹس کو 1 بجے تک مستعفی ہونے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا اور اس وقت ڈھاکہ میں آفیشیل ٹائم 1:50 ہو رہے ہیں. تو اہم خبر اور وہ یہ کہ بنگلہ دیش سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خود آپ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئیں گے. چیئرمین PM یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ارشد ندیم سے فون پر گفتگو. کہا پوری قوم آپ کے استقبال کے لیے آئے گی، آپ کو جلوس کی شکل میں لے جائیں گے. فواز صاحب جو ہے نا، وہ خود جب پہلے ہم فون کر رہے تھے نا تو وہ اور میں اکٹھے بیٹھے تھے. رات ہم نے آپ کا رو بھی اکٹھے دیکھی. انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا. فواز صاحب خود آئیں گے آپ کو ریسیو کرنے، پوری قوم آئے گی. ہمیں تو پورا بھرپور آپ کا استقبال ہوگا. آپ کو ایک پورے جلوس کے اندر لے کر آئیں گے. آپ نے نا پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور جتنا بھی بات کریں کم ہے. شہباز صاحب کا تھا کہ یوتھ فیسٹیول سے لے کے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ہر جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. ارشد ندیم کی آبائی شہر میاں چنو میں جشن کا سما ہے. ارشد کی تاریخی جیت پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ارشد کی واپسی کے منتظر ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے مرزا احمد علی. ہم ارشد ندیم کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈھول کے تاب پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. خوشی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. یہاں پہ اہل علاقہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں، اس کے دوست ہیں، ان سے پوچھیں گے کیسی تیاری ہے. بہت اچھا استقبال کریں گے ہم اپنے بھائی کا. ویسے تو استقبال پورا پاکستان کر رہا ہے، خوشی کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے گاؤں میں لے کے آئیں گے. بالکل تیار ہیں جی. ارشد ندیم جس طرح سب کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لوگ یہاں پہ پرجوش ہے. قافلے کی شکل میں ہم یہاں سے نکلیں گے اور ان کا استقبال کریں گے. لاہور ایئرپورٹ پہ بھنگڑا ڈالیں گے، پھولوں کی پتیاں نشاور کریں گے. بالکل ان کا جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. آپ کو بتاتے چلوں اب سے کچھ دیر بعد کہ یہاں سے قافلے کی صورت میں جو ہے لاہور روانہ ہوں گے اور وہاں پر ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا جائے گا. پھولوں کے گلدستے پیش کیے جائیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی اور ڈھول کی تاب پر بھنگڑے بھی ڈالے جائیں گے. یہاں سے خصوصی طور پر جو ہے ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. اس وقت آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈھول بجا کر جو ہے اطلاع دی جا رہی ہے اہل علاقہ کو کہ روانگی کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں سے روانہ ہوں گے. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں. امریکہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ایگریما موصول ہو گیا. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکہ نے رضوان سعید شیخ کے ایگریما کی منظوری دے دی. راجہ محسن اعجاز سے تفصیلات جانتے. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے یہ ایگریما ریسیو ہو گیا ہے اور امریکہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر کی جو ایگریما ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رضوان سعید شیخ رواں ماہ کے اختتام تک اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سفارتی لحاظ پر مزید جو تبدیلیاں ہیں ان کا بھی امکان ہے. اس وقت جو موجودہ پاکستان کی ترجمان ہے دفتر خارجہ کی، انہیں بھی فرانس میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا ہے. اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر انہیں بھی جو ہے وہ بطور بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز. پاکستانی ہائی کمشنر احمد معروف نے ڈھاکہ کے صدارتی محل میں بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات کی. اپنی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں ڈاکٹر محمد یونس نے پاکستان کے لیے مثبت جذبات کا اظہار کیا. پاکستانی ہائی کمشنر نے پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیشی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہائی کمشنر نے کہا کہ ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کو خوشحال مستقبل کی طرف کامیابی سے لے جائیں گے.
बांग्लादेश में तलबा का एक और मुतालबा मंजूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफी हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तीफा वजारत कानून को भेज दिया। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है आज शाम तक इस्तीफा सद शहाबुद्दीन को भेज देंगे। आज सुबह मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एहतजाज किया, जिसमें तलबा के साथ वकील भी शामिल थे। तलबा का कहना था उबूरी हुकूमत को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोट लखपत जेल में कायम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में थाना शादवान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात की समाअत। शाह महमूद ने कहा कि सबूत और गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ पर होगी। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। यास्मीन राशिद कैंसर के मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करें। उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर ने भी यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। जज ने कहा रिकॉर्ड मंगवाया है, मैं आज फैसला कर दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि सियासत बहुत कर ली, अब वक्त है कि आवाम को कुछ दें। सियासत नहीं कर रहे, बस काम कर रहे हैं। 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा। सियासत हम बहुत कर चुके हैं, अब वक्त है आवाम को कुछ देने का। सियासत हमने नहीं करनी जिन माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इस बार 14 अगस्त बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस में 1 मिलियन लोगों से ज्यादा की शिरकत मुतवक्का है और ये सिलसिला जिस तरह आईटी का जारी हो सारी है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जारी हो सारी है, मोटर बाइक्स का देना जारी हो सारी है, फ्री लैपटॉप्स की तकसीम जारी हो सारी है और सऊदी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है, माशी तौर पे भी मदद कर रही है और जो मसाइल हैं उससे निकालने में जो आलम इस्लाम में सऊदी हुकूमत का जो हिस्सा है उस पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने महकमा तालीम और खजाना को फौरी इकदाम करने की हिदायत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा बसमानदा जिले से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं, अपर चित्राल से मंसूबे को पायलट करेंगे, दीगर जिलों तक मरहलावार वसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज देने की हिदायत कर दी। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतर कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं, बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत दे दी है। सदर ममलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। सदर ममलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को बाज़ाब्ता खत भी इरसाल कर दिया है। ऐवान सदर से जारी तफसीलात के मुताबिक सदर ममलिकत ने कहा है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद किया है। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फखर का बायस है। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। सीटीडी की लड़काना के इलाके नोडेरो में कार्रवाई, कलेदन तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। लड़काना में हसास इदारों की मदद से सीटीडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 2 कलेदन तंजीम के कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं जो इंतहाई दहशतगर्दी की वारदातों में मतलूब थे। इन्होंने 29 मई को हैंड ग्रेनेड फेंक के डीएसपी सिविल लाइन की हद में धमाका किया था जो उनके ऑफिस में फेंका था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब ये 14 अगस्त समेत जो है मुख्तलिफ मुकाम पे ये दहशतगर्दी करना ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाक बहरिया ने नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन ने रोमानिया से पाकिस्तान की जाने पहले सफर का आगाज कर दिया। ISPR का बताना है रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया, कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की, नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। PNS हुनैन का रोमानिया बहरिया के जहाज लास्नल के साथ 2 तरफा मश्क का इनेकाद किया गया। PNS हुनैन दामन शिपयार्ड रोमानिया में बनने वाले 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से तीसरा जहाज है। PNS हुनैन कसीरुल मकासिद और इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। ये टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का भी हामिल है। जहाज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसकी शमूलियत से बहरे हिंद में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मजीद मुस्तहकम होगी।
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.